مولوی بیچارہ ایسے ایسے پیٹ رہے اپنے آپ کو. مجھے اس پر ایک لطیفہ یاد آ رہا تھا جو بہت دفعہ سنا چکا ہوں. وہ خاتون, اس طرح کی خواتین جب اپنے میاں کو لے کے جاتی ہیں نا نفسیاتی ہاسپٹل, تو ڈاکٹر نیند کی گولی دیتا ہے. خاتون پوچھتی ہیں کہ یہ میں کب کھلاؤں, تو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ آپ نے کھانی ہے. جتنا زیادہ آپ سوئیں گی ریکوری اس کی اتنی جلدی, آپ جتنا سوئیں گے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا. مجھے نہیں پتا ان دونوں میں صحیح کون تھا غلط کون تھا, یہ مولانا صاحب صحیح تھے یا ان کی بیوی صحیح ہے. ہو سکتا ہے مولانا صاحب ظلم کر رہے ہو سکتا ہے بیوی ظلم کر رہی ہو. اب یہ تو اللہ ہی جانے, ہم کسی کے ذاتی معاملات میں کیا کہیں. اتنی بات تو ہے کہ بندہ بہت شریف ہے. غصہ آ رہا ہے, مار کس کو رہا ہے, اپنے ہی آپ کو مار. اس میں تو بہرحال شرافت اس کی ثابت ہو گئی. تو یہ ہو کیوں رہا ہے سوسائٹی میں, یہ تو خیر میں بعد میں لے کے چلوں گا اس ٹاپک کو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. حقوق کا تعین ہی نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں. ہم نے گورے والے, ہم بیچ کی لٹکی ہوئی قوم ہے. دیکھو گوروں میں میاں بیوی میں ایسے جھگڑے نہیں ہوتے, پتہ ہے آپ کو, بہت تمیز سے ان کی زندگی گزرتی ہے. بہت کم کیسز ہوتے ہیں جھگڑوں کے. وجہ اس کی ہے کہ ان میں کوئی حقوق ہی نہیں ہے, تو جھگڑے کس بات کے, کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے نا. میں وہی گرل فرینڈ والا ہی ریلیشن ہوتا ہے, وہ ڈاکومنٹ میں آ کے بیوی لکھ دیتے ہیں اس کو, ختم. اس بیوی لکھنے سے ایک مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اب چھوڑ نہیں سکتے, تو وہ کہتے ہیں عذاب میں ڈال دیا اپنے آپ کو. یار پہلے گرل فرینڈ تھی, لائف انجوائے کر رہے تھے, اب شادی کر کے اس کو بیوی کے کھاتے میں ڈال دیا, اپنے نام میں ہسبینڈ لکھ دیا. اب سیپریشن کیا ہو گئی, ایک مشکل, اب پراپرٹی دینی پڑے گی. تو گورے نے یہ بہت آسان حل, کرو ہی نہیں شادی بھائی, کیا خیال ہے. جب شادی نہیں ہوگی تو پھڈے ہوں گے, نہیں ہوں گے. پھر کرنی ہے تو 50 سال میں کرو, جب کسی اور طرف دماغ جائے ہی نہیں. اب ویسے ہی وہ رنگ رلیوں کا دور ختم ہونے والا ہے, نائٹ کلبوں کا دور اب ختم ہونے والا ہے, تو چلو ایک آدھ جیون ساتھی کے طور پر, تو اس میں بھی حقوق شقوق بولو نہیں ہوتے. تو اس لیے وہ پھڈا نہ ہونا جو ہے یہ نعمت نہیں ہے, یہ عذاب ہے ان کے لیے. کہ محبت ہی نہیں ہے تو پھڈے کہاں سے ہوں گے. بھائی آپ کا کبھی بلی سے پھڈا ہوا, بولو نا. کتے سے پھڈا ہوا کبھی آپ کا ریلیشن ہی نہیں ہے اس سے. ہاں آپ بلی انٹرٹینمنٹ کے لیے پال لیتے ہو, کتا بھی پال لیتے ہو, پھڈا نہیں ہوتا آپ کا, کیونکہ ریلیشن آپ کا کتے بلوں سے ہوتا نہیں ہے. تو انگریزوں کا بھی میاں بیوی کا کوئی ریلیشن نہیں ہے بھائی صاحب. یہ باتیں کسی اور کو منجن جا کے بیچا کرو, ہمارے سامنے یہ منجن. بہت لوگ کمنٹس میں لکھ رہے ہوتے ہیں, ہاں ایکچولی اس سوسائٹی میں جو ایکچولی ہماری طرح جاہل نہیں ہے کہ یوں کر کے سروں کو پیٹ رہے ہوں. یہاں مجھے خیال آتا ہے, اللہ فرماتے ہیں لا یستوی الاعمی والبصیر, اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. اس سوسائٹی کو جنہوں نے دیکھا ہے پھر بھی کہتے ہیں کہ ان کے ریلیشن ہم سے زیادہ مضبوط ہیں, تو میں کہتا ہوں وہ چشمہ کا نمبر چینج کریں میرے بھائی. وہ کیا کریں, چشمے کا نمبر چینج کریں. ریلیشن ختم, سمجھتے ہو. ان کا ریلیشن بس اسٹیٹ کے ساتھ ہوتا ہے, ٹیکس ویکس وغیرہ میں, جان دینے میں بھی نہیں ہے. جان بھی ہمارے لوگ ملک کے لیے زیادہ اچھی طرح سے دیتے ہیں. وہ پاور کی بیس پہ لڑتے ہیں, طاقت کی بیس پہ. طاقت نہ ہو پھر اپنے ملک کو قائم رکھ کے دکھا دیں جیسے ہم لوگوں نے رکھا ہوا ہے. بھلے ہم اندر سے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ہم نے, پھر بھی بچا کے رکھا ہوا ہے اتنی سازشوں میں بھی. وجہ اس کی یہ ہے کہ دشمن طاقتوں کو پتا ہے کہ اگر ہم نے حملہ کیا نا تو پوری قوم نکل آئے گی جان دینے کے لیے, پوری قوم نکل آئے گی. یہ بھوکے ننگے ہو کے بھی نکل آئیں گے مرنے کے لیے. تو کہاں سے کہاں بات چلے گئے, ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ میاں سے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا کہ اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے. مختلف قسم کے تجربوں کی بھیٹ انسانیت کو بھی چڑھایا جا رہا ہے اور اپنی ذات کو بھی. بچپن سے لے کے بالغ ہو گئے, بالغ سے لے کے 40 سال کے ہو گئے, 50 سال کے ہو گئے, اب تک سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ کس کو اپنا باپ بنا کے زندگی گزارنی ہے. کلچر کو باپ بنانا ہے, انگریز کو باپ بنانا ہے, سسرال کو باپ بنانا ہے, باس کو باپ بنانا ہے, یا اپنی خواہشات کو اپنا باپ بنانا ہے. جس کو اپنے ابا کا ہی نہیں پتا ہو میرے بھائی, وہ کیسے سروائیو کر سکتا ہے سوسائٹی میں.
آپ کے گھر میں 2 صاحب ہیں, ایک وسیم صاحب ہیں, جمشید صاحب ہیں. آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے اس میں میرے ابا کون سے ہیں, اماں بتا ہی نہیں رہی. اب جمشید صاحب بھی آپ کو حکم دیتے ہیں بیٹا یہ کر, وسیم صاحب بھی حکم دیتے ہیں بیٹا یہ کر. آپ کہتے ہو یار یہ جو میرا ابا ہے اس کے آرڈر کو تو میں مانوں گا, اس کی وراثت بھی کسی ملے گی, مجھے ملے گی, اس کے کاروبار کو بھی میں سپورٹ کروں گا, تو اماں تو بتا تو صحیح, میں تو پاگل ہوا ہوں دونوں کی خدمتیں کر کر کے. اماں جس دن بتا دے گی بیٹا کاغذ میں یہ ہے, استغفر اللہ, یعنی سچی میں کون ہے؟ جمشید صاحب ہے. اوریجنل بھی یہی ہے ہماری سوسائٹی میں, خیر غالب ہے. کاغذ میں بھی کون ہے؟